ज़मीं देख, फलक देख, फ़ज़ा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख, मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को ज़रा देख। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। हाज़रीन मोहतरम, मजलिस इक़बाल के मार्च 2017 की महफिल का आगाज़ होता है। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब क़ारी मोहम्मद आसिफ साहब से कि वो तलावत कुरान पाक की सआदत हासिल करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار اختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار.
ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار صدق الله العظيم. حضرین اکرام، آپ کے سامنے جو میں نے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی ہے، ترجمہ سماعت فرمائیے۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی تخلیق میں اور رات دن کے باری باری آنے جانے میں ان عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹے ہوئے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں اور زمین کی تخلیق پر غور کرتے ہیں اور انہیں دیکھ کر بول اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، آپ نے یہ سب کچھ بے مقصد پیدا نہیں کیا، آپ ایسے فضول کام سے پاک ہیں، بس ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اے ہمارے رب، آپ جس کسی کو دوزخ میں داخل کر دیں اسے آپ نے یقیناً رسوا ہی کر دیا، اور ظالموں کو کسی قسم کے مددگار نصیب نہ ہوں گے۔ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک منادی کو سنا جو ایمان کی طرف پکار رہا تھا کہ اے اپنے پروردگار پر ایمان لاؤ، چنانچہ ہم ایمان لے آئے، لہذا اے ہمارے پروردگار، ہماری خاطر ہمارے گناہ بخش دیجئے، ہماری برائیوں کو ہم سے مٹا دیجئے اور ہمیں نیک لوگوں میں شامل کر کے اپنے پاس بلائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میں درخواست گزار ہوں جناب اطہر عباسی صاحب سے، صدر عالمی اردو مرکز، کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں، اور آج کے مہمان خصوصی جناب ڈاکٹر محمد سعید کریم بیبانی صاحب سے کہ وہ بھی اسٹیج پر جلوہ افروز ہوں۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے جناب محمد نواز رضوی۔
شہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، اور نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے، تو نہ یہ پھول تو دشت میں دامنے کوہسار میں میدان میں ہے، بحر میں موج کی آغوش میں طوفان میں ہے، چین کے شہر مراکش کے بیابان میں ہے، اور پوشیدہ مسلمان کے ایمان میں ہے، چشم اقوام یہ نظارہ ابد تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے، رفعت شان رفعنا لکا ذکرک دیکھے، عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوی اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔
کا اجلاس 24 مارچ کو منعقد ہو رہا ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ ہم 23 مارچ کا ذکر نہ کریں. اس حوالے سے احمد بن زبیر ایک ملی نغمہ پیش کریں گے. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے وطن میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے. میرے وطن میرے بس میں ہو تو تیری حفاظت کروں میں سے. خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں. خزاں سے تجھ کو بچا کے رکھوں، بہار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے وطن تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش. تیری محبت میں موت آئے تو اس سے بڑھ کر نہیں ہے خواہش. یہ ایک جاں کیا ہزار ہوں تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں. یہ ایک جاں کیا ہزار ہوں تو ہزار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن یہ عقیدتیں اور پیار تجھ پہ نثار کر دوں. محبتوں کے یہ سلسلے بے شمار تجھ پہ نثار کر دوں. میرے وطن میرے وطن. ہم سب کے جذبات کی ترجمانی کر رہے تھے برادر احمد بن زبیر. حاضرین، آج 23 مارچ کا حوالہ جیسے میں نے ذکر کیا آج کے اجلاس میں ہم فراموش نہیں کر سکتے، اور خاص طور پر جب علامہ اقبال کا ذکر ہو، اور یہ مضمون تو اس بات کا متقاضی تھا کہ اس پر باقاعدہ کچھ لکھا جاتا، لیکن میں بس چند ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں کچھ اس پر بات کرنے کی جسارت کروں گا. اور آپ جو اقبال سے اور مجلس اقبال سے محبت کرتے ہیں، امید ہے کہ آپ گوارہ کریں گے. آئندہ کوشش ہوگی کہ اس کو کچھ باقاعدہ لکھا بھی جائے. پاکستان کا قیام 1947 میں ہوتا ہے، اور اس سے پہلے 1940 میں قرارداد لاہور جو تھی وہ ایک ایسا سنگ میل تھا کہ وہ منتج ہوا پاکستان کے قیام میں. اور اس سے پہلے اگر ہم چلیں تو تین تو صحیح مسلسل تھی، ایک آپ سر سید سے لے کر علی گڑھ کی موومنٹ سے لے کر اور بعد تک. لیکن علامہ اقبال کا جو الہ آباد کا خطبہ تھا وہ بھی ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس کے بغیر واقعی یہ کوئی کلیشے بات نہیں ہے. یہ جو ہم اپنے کورس میں پڑھتے آتے ہیں کہ علامہ اقبال نے خواب دیکھا، تو یہ واقعی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو واقعی وہ ایک خواب تھا، اور اقبال ایک ویژنری تھے، ایک صاحب رویا تھے. اور 1930 وہ مقام میں سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال جب ایسے مقام پر پہنچ چکے تھے کہ انہوں نے حکمت و شعر اور فلسفہ اور اس زمانے کے تمام علوم
اور سیاست اور ادب سب کا نچوڑ نکال لیا تھا. اور اس سے کچھ سال پہلے ہی آپ نے وہ مارکت الآراء خطبات دیے مدراس میں اور علی گڑھ میں اور حیدرآباد میں، جو بعد میں ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام کے نام سے شائع ہوئے اور بہت پرمغز مقالات ہیں. تو علامہ اقبال اب ایسے مقام پر پہنچ چکے تھے کہ وہ تمام چیزوں کو یکجا کر چکے تھے. عمر ان کی اس وقت تقریباً کوئی 50-55 کے لگ بھگ تھی. تو آپ کو یاد ہوگا کہ علامہ اقبال نے بانگ درا میں اپنے ایک شعر میں خود اپنے بارے میں کہا ہے کہ نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، نالا ہے بلبل شوریدہ تیرا خام ابھی، اپنے سینے میں ذرا دیر اسے تھام ابھی. یہ اپنے بارے میں کہا. اور پھر جب وہ اس مقام پر پہنچے بال جبریل میں، انہوں نے کہا کہ پیر حرم نے کہا سن کے میری روئے داد، پیر حرم نے کہا سن کے میری روئے داد، پختہ ہے تیری فغاں اب نہ اسے دل میں تھام. تو یہ وہ مقام آ گیا تھا کہ اقبال کی فغاں پختہ ہو گئی تھی اور وہ اس مقام پر پہنچ چکے تھے کہ وہ اپنے جو بھی ان کے ذہن میں ارتقا ہوا چیزوں کا وہ بیان کریں اور دوسروں سے شیئر کریں. تو یہ جو اقبال نے خطبہ دیا یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. اور اس میں اقبال نے جو بات کہی ہے وہ اگر ان کے ایک شعر میں کہی جائے تو وہی ہے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی. تو اقبال اس میں جو کہتے ہیں اس میں 2-3 جو ان کے بنیادی نکات ہیں وہ یہ ہے کہ ایک تو اسلام جو ہے مذہب نہیں ہے صرف، وہ ایک دستور حیات ہے. اس کا پوری کے پورے یعنی آپ کی سوسائٹی پر اثر ہوتا ہے. اور وہ یورپین سوسائٹیز کی طرح سوسائٹی نہیں ہے اسلام کی جس میں کلیسا صرف کلیسا تک محدود ہے، اس کا وہاں سے باہر کوئی اثر نہیں ہوتا، بلکہ یہ ہر مسلمانوں کے ہر زاویے سے اس کی جھلک آپ دیکھ سکتے ہیں اسلام کی. اور ان کے رہن سہن سے، ان کے کلچر سے، ان کے ادب سے، ہر چیز سے آپ کو اسلام کی خوشبو آتی ہے. جبکہ کوئی اور ایسا دین نہیں ہے جس کی رسائی تمام جو ہے آپ کے ان تمام زاویوں سے ہو انسان تک. تو یہ اقبال کی بنیادی تھیسس تھا اس میں. اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اپنے عقائد اور تہذیب کی آزادی جو ہے ہمیں وہ حاصل ہونی چاہیے. یہاں پہ کچھ لوگ بلکہ ایک نوجوان نے مجھ سے ایک مرتبہ یہ سوال کیا کہ یہ کیا بات ہے کہ اقبال ویسے تو وطن کو ناپسند کرتے ہیں، ویسے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تو نہ مٹ جائے گا ایران کے مٹ جانے سے، نقشۂ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے. تو جغرافیائی حدود کے اقبال قائل نہیں ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ اقبال نے کہا کہ ہمیں ایک وطن چاہیے؟ تو لیکن اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. اقبال وطن نہیں مانگ رہے، اقبال یہ کہہ رہے ہیں کہ بر صغیر میں مسلمان بستے ہیں جو ایک بہت بڑی کمیونٹی ہیں اور ان کو آزادی دین کی نہیں مل سکتی جب تک کہ ان کے امنگوں کی ترجمانی نہ ہو. اور ان کی امنگوں کی ترجمانی جب تک نہیں ہو سکتی جب تک ان کے پاس پاور نہ ہو. اور وہ صورت میں آ سکتی ہے کہ جب ان کو ایک آواز دی جائے. تو وہ یوں جغرافیائی حدود نہیں مانگ رہے ہیں، وہ اٹس اے مینس ٹو این اینڈ. وہ یہ چاہتے ہیں کہ دین کی سربلندی ہو اور دین کو پریکٹس کیا جائے اور اس کے لیے ہمیں اس چیز کی ضرورت ہے. اور اس وقت بھی انہوں نے کہا کہ بنگال کا ذکر کیا، شمال مغربی ہند کا ذکر کیا کہ یہاں پہ مسلمانوں کی آبادی زیادہ ہے تو یہاں پہ تو فوراً مسلمانوں کو ملنی چاہیے اپنی آواز. اور باقی جہاں جہاں پر ہے وہاں جداگانہ انتخابات کا ذکر کیا انہوں نے اس میں، جو کہ بہت ضروری تھا. اور انہوں نے یہ بھی کہا، اور یہ بڑی پروفیٹک بات تھی اس زمانے میں، صاحب رویا ہی کہہ سکتا تھا کہ یہ بنگال اور شمال مغربی جو صوبے ہیں یہ آئندہ چل کے ایک الگ ریاست بھی بن سکتے ہیں. یہ 1930 میں وہ بات کہہ رہے ہیں، 17 سال پہلے. تو یہ کمال کی بات تھی. تو اقبال نے یہ جو باتیں کہی ہیں یہ اگر آپ اس میں ان کی کتنی ریاضت شامل ہے اگر کبھی اس کو دیکھیں تو یہ ایک کوئی صاحب رویا ہی کر سکتا ہے. ایک ایسا شخص کر سکتا ہے جس کے پاس صرف حکمت نہیں ہو بلکہ شعر کا ویژن بھی ہو، اس کے پاس شوق بھی ہو، ذوق بھی ہو، علم بھی ہو اور عشق بھی ہو. تو وہ اقبال ہی ایسی شخصیت تھے جو کر سکتے تھے. اور یہ کوئی معمولی بات نہیں جو انہوں نے کہی، اور یہ انہوں نے ایک تھیسس دیا اور اس کی امپلیمنٹیشن پہ
کرتے کرتے وقت لگا اور اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے بھی جو شخصیت ہمیں میسر آئی وہ بھی ماشاءاللہ قائد اعظم محمد علی جناح، وہ شاید کام وہی کر سکتے تھے. تو ایک اور چھوٹا سا فلسفیانہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگ آج کل اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ جو دنیا کی تفریق ہے وہ دین پہ نہ کی جائے. تو میں انگلستان میں پڑھتا تھا تو ہمارے پاس 7 فلسفے کے اسٹوڈنٹس بھی تھے، تو ان سے کبھی کبھی بات ہوتی تھی تو وہ اس کو سخت ناپسند کرتے تھے کہ دنیا کو ہم دینی بنیاد پر کاٹیں. تو ان سے جب میں یہ پوچھتا تھا کہ اگر آپ پاسپورٹ کی بنیاد پر کاٹنے کو جائز سمجھتے ہیں، آپ جائے پیدائش کی بنیاد پر کاٹنے کو جائز سمجھتے ہیں، تو دینی بنیاد پہ کیوں نہیں؟ کیونکہ یہ دینی چیز ایک امنگ ہے جو اس شخص کے دل میں بھی ہے جو انڈونیشیا میں بستا ہے اور اس کے دل میں بھی ہے جو مراکش میں رہتا ہے. وہ ایک ویو لینتھ پر زندہ ہیں. تو کیوں نہ اس کو ایسے سیگمنٹ کر دیا جائے، اس میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے، یعنی اگر آپ اس کو گوارا کر لیتے ہیں تو اس کو گوارا کیوں نہیں کر سکتے؟ تو اس کا ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. اور آج کے دور میں جب آپ دیکھیں کہ اب فیس بک پر یا واٹس ایپ پر آپ ایسی کمیونٹیز بنا رہے ہیں جن کا جغرافیے سے تعلق نہیں ہے. ایک آدمی جو جاپان میں بیٹھا ہوا ہے، اگر وہ وہی سوچ رہا ہے جو آدمی امریکہ میں بیٹھا ہوا ہے تو وہ کنیکٹ ہو سکتے ہیں. صحیح. اسی طرح سے دین بھی تو یہی ہے نا کہ آپ کے ذہن میں کچھ ایسے خیالات ہیں جو دوسرے شخص کے ذہن میں بھی ہیں، اور آپ کسی ایسی چیزوں پر یقین رکھتے ہیں جس پر دوسرا شخص یقین رکھتا ہے، تو اس بنیاد پر بھی دنیا کی سیگمنٹیشن کی جا سکتی ہے. ایک نظم پیش کر رہا ہوں اور 23 مارچ کے حوالے سے کہ رحمت ہے خدا کی ہر لمحہ آزاد ایک پاکستان ہے ہم. رحمت ہے خدا کی ہر لمحہ آزاد ایک پاکستان ہے ہم. مسلم کے لیے ایک عزم ہے ہم، ہر قلب کا ایک ارمان ہے ہم. اور ایمان کی دولت سے یارو پر نور بہت سے چہرے ہیں. ایمان کی دولت سے یارو پر نور بہت سے چہرے ہیں. یہ نور سجا ہے اس خاطر سینوں میں لیے قرآن ہے ہم. یہ نور سجا ہے اس خاطر سینوں میں لیے قرآن ہے ہم. اور اللہ کے پیروکار بنے اور دین سے الفت ہے ایسی جو کفر کے آگے جھک نہ سکے. اسلام کی وہ پہچان ہے ہم جو کفر کے آگے جھک نہ سکے. اسلام کی وہ پہچان ہے ہم. اقبال ہمارا شاعر ہے اور قائد اعظم رہبر ہیں. اقبال ہمارا شاعر ہے اور قائد اعظم رہبر ہیں. پھر قائد ملت یاد رہے ہر دل میں لیے ایمان ہے ہم. اور پنجاب سے ہیں یا سندھ سے ہیں، پختون و بلوچستان سے ہیں. پنجاب سے ہیں یا سندھ سے ہیں، پختون و بلوچستان سے ہیں. الفت میں سبھی سے نسبت ہے، وہ فرد پاکستان ہے ہم. الفت میں سبھی سے نسبت ہے، وہ فرد پاکستان ہے ہم. اور قدرت کی قدیری حکمت سے ہم ایٹمی طاقت بن بیٹھے. قدرت کی قدیری حکمت سے ہم ایٹمی طاقت بن بیٹھے. ایٹم کے دھماکے کر کے اب ایک مملکت عالی شان ہے ہم. اور وحدت سے بنا یہ پاکستان اسلام کی عظمت کی خاطر. وحدت سے بنا یہ پاکستان اسلام کی عظمت کی خاطر. سوچیں تو ذرا کچھ غور کریں اس وقت کا کیا عنوان ہے. سوچیں تو ذرا کچھ غور کریں اس وقت کا کیا عنوان ہے. اور فرقوں میں بٹے سب لوگوں سے بس ایک گزارش کرتا ہوں. فرقوں میں بٹے سب لوگوں سے بس ایک گزارش کرتا ہوں. کیا بات ہے فرقہ بندی کے انجام سے کیوں انجام ہے. فرقوں کو بتے سب لوگوں سے بس ایک گزارش کرتا ہوں. کیا بات ہے فرقہ بندی کے انجام سے کیوں انجام ہے ہم. اور محسن ہے دعا دل سے میری قائم سدا پاکستان رہے. محسن ہے دعا دل سے میری قائم سدا پاکستان رہے. ہر فرد عمل سے دکھلائے کتنے اچھے انسان ہیں. نوجوان جناب حافظ کاشف سلیم موجود ہیں، وہ ملی نغمے کی پاکستان کو پڑھنا چاہتے ہیں. تشریف لائیے. اے وطن پیارے وطن
اے وطن پیارے وطن پاک وطن پاک وطن اے میرے پیارے وطن تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور تجھ سے ہے میری تمناؤں کی دنیا پر نور عزم میرا کبھی میرے ارادے ہیں غیور میری ہستی میں انا ہے میری مستی میں شعور جہاں فدا میرا تخیل ہے تو شیریں ہے سخن ہے میرے پیارے وطن ہے وطن پاک وطن ہے وطن پاک وطن پاک وطن ہے میرے پیارے وطن. اب کلام اقبال ترنم سے پیش کریں گے عالمی اردو مرکز کے رکن جناب محمد شیر افضل. تشریف لائیے. دیار مغرب کے رہنے والوں دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے خراج سے تم سمجھ رہے ہو خراج سے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرے کم معیار ہوگا دیار مغرب کے رہنے والوں خدا کی بستی دکان نہیں ہے تمہاری تہذیب اپنے خنجر تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خود کشی کرے گی جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا نہ پائیدار ہوگا خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو
خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا، خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ برادر شیر افضل اقبال کی نظم میں سے جو جس کا عنوان ہے مارچ 1907، اس میں سے کچھ شعر پڑھ رہے تھے تو آپ کو اندازہ ہو گئی ہے 1907 میں نظم لکھی گئی اور اس وقت تک جنگ عظیم اول بھی نہیں ہوئی تھی، اور اقبال اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے حاوی کی خوشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا۔ تو اس آدمی کے ویژن کی کیا اندازہ آپ کر سکتے ہیں؟ اندازہ کیجیے۔ ہم نے کوشش کی ہے کہ اپنی ان محافل میں جو حاضرین ہیں ان کو فارسی کی شیرینی سے بھی لطف اندوز ہونے کا موقع فراہم کیا جائے، تو ہم نے آج جناب فضاء الرحمان سے درخواست کی ہے کہ فارسی کی ایک نظم کی شرح پیش کریں، تو میں درخواست گزار ہوں جناب فضاء الرحمان سے کوئی تشریف کریں۔ ایک بند فارسی میں پڑھوں گا اور اس کا اردو ترجمہ۔ بظہر رفتم و گفتم و موج بے تابے ہما در طلبستی چه مشکل داری ہزار لولو لالاست در غریبانت درون سینہ کی من گوہر دل داری تفید از لب ساحل زمین و ہیش نگفت۔ علامہ فرماتے ہیں کہ میں سمندر کے کنارے گیا اور بیتاب اور بل کھاتی ہوئی لہروں کو دیکھا۔ میں نے لہروں سے پوچھا تو ہمیشہ کسی طلب میں رہتی ہے، تو ہمیشہ کسی طلب میں رہتی ہے، تجھے کیا مشکل درپیش ہے؟ تیرے گریبان میں ہزاروں چمکدار اور قیمتی موتی ہیں، ظاہر سارے گوہر سمندر کے اندر ہوتے ہیں، تیرے گریبان میں ہزاروں چمکدار اور قیمتی موتی ہیں، لیکن کیا تو اپنے سینے میں کیا تو اپنے سینے میں میرے دل جیسا گوہر بھی رکھتی ہے؟ سمندر کے اندر تو ہزاروں لاکھوں موتی ہوں، لیکن علامہ پوچھتے ہیں کہ کیا تو اپنے سینے میں میرے دل جیسا دل رکھتی ہے؟ وہ لہر ٹل گئی اور ساحل کے کنارے سے دور چلی گئی اور کچھ نہ کہا۔ ہم یہ ان کا سمندر کا تجربہ ہے۔ اب علامہ پہنچتے ہیں ایک پہاڑ کے پاس، کافی بلند ہوتا ہے۔ بکوہ رفتیم و پرسیدم اینچے بے دردیست رسد بگوش تو آہو فوان غم زدئی اگر بسنگ تو لالے قطر خون است یکے درا سخن بامن ستم زدئی بخود خزیر و نفر در کشید و حیث نگفت۔ یعنی علامہ کہتے ہیں کہ میں پہاڑ کے قریب گیا اور پہاڑ سے پوچھا کہ یہ کیا بے دردی ہے، یعنی تیری اتنی بلندی اور اتنی اونچائی ہے کہ کیا کبھی تیرے کان تک کسی غمزدہ کی آہو فغاں بھی پہنچی ہے؟ کیا تیرے کان تک کسی غمزدہ کی آہو فغاں بھی پہنچی ہے؟ اگر تیرے بے شمار قیمتی پتھروں میں میرے دل جیسا کوئی لال ہے تو پھر ایک بار مجھ سے ستمزدہ سے کوئی بات کر۔ میرے دل جیسا کوئی لال ہے تو پھر ایک بار مجھ ستمزدہ سے کوئی بات کر۔ وہ اپنے آپ میں چھپا، اس کو غور کیجیے گا، وہ اپنے آپ میں چھپا، سانس کھینچی اور کچھ نہ کہا۔ اب ایک لمبا سفر طے کرتے ہیں، چاند کے پاس پہنچتے ہیں۔ رہے دراز بریدم زماں پرسیدم، لمبی راہ طے کی اور چاند سے جا کے میں نے پوچھا جہاں پرتوے سیمائے تو سمندارے فروغ داغے تو جلوے دلیس کی نیز سوئے ستارہ رقیبانہ دید و ہیچ نگفت۔ یعنی میں نے لمبا سفر کیا اور چاند سے پوچھا
तेरे नसीब में सफ़र ही सफ़र है, चांद सफ़र ही करता रहता है, तेरे नसीब में सफ़र ही सफ़र है, लेकिन कोई मंजिल भी है कि नहीं। आप ये नुक्ता देखिए, तेरे नसीब में सफ़र ही सफ़र है लेकिन कोई मंजिल भी है कि नहीं। जहाँ तेरी चांदनी से संसार बना हुआ है, लेकिन तेरे अंदर, ये बहुत खास पॉइंट है, लेकिन तेरे अंदर जो दाग है उसकी चमक दमक किसी दिल की वजह से है या नहीं। यानी क्या ये तेरे दिल का दाग, इसकी चमक दमक किसी दिल की वजह से है या नहीं। उसने सितारे की तरफ रकीबाना नजरों से देखा और कुछ न कहा। अब ये आखिरी मंजिल है सवाल है। शुदम बहज़रत यज़दागुज़श्तमज़ में कि दर जहाँ ने तो एक ज़र्रा आशनाए नीस, जहाँ तही ज़दिलो मुश्तखा के मन हमदिल चमन खुशस्त वले दर खुरे नवाए नीस तबस्सुमे बलबे रसीद वहे एक न हो। मैं चांद और सूरज से गुजरकर खुदा के हुजूर पहुंचा, तमाम मखलूक से गुजर के मैं चांद और सूरज से गुजरकर खुदा के हुजूर पहुंचा और कहा कि तेरे जहान में एक भी ज़र्रा मेरा आशना नहीं है, कि तेरे जहान में एक भी ज़र्रा मेरा आशना नहीं है। तेरा जहान दिल से खाली है और मैं गरचे एक मुश्तखाक हूँ लेकिन तमाम का तमाम दिल हूँ, मैं सरापा दिल हूँ। तेरा जहान दिल से खाली है और मैं मुश्तखाक तमाम का तमाम दिल हूँ। तेरा दुनिया का चमन तो अच्छा है लेकिन मेरी नवा के लायक नहीं है कि मेरा कोई हमजुबान नहीं है। उसके लबों पर, ये बहुत दिलचस्प है, उसके लबों पर एक मुस्कुराहट खड़ी और उसने भी कुछ नहीं कहा। यहाँ पे ख़त्म होता है। और इससे पहले मैं दरअसल ये मामला देखिए दिल का है सारी। हाँ, अल्लामा कहते हैं कि इस्लाम का हकीकी मकाम दिल है न कि दिमाग। इस्लाम का हकीकी मकाम दिल है न कि दिमाग। और ये शेर देखिए अल्लामा का खीरत ने कह भी दिया, ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। और इस अल्लामा के इस फारसी शेर पे मैं इसको ख़त्म करता हूँ कि शेर दिल का शेख बाल में तवा दरिया के दर से फ़लसफ़ा मीदारो आशिक़ी वरज़ी। इक़बाल की दिल खींच लेने वाली शायरी से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि अल्लामा ने फ़लसफ़े का दर्स दिया और उसके साथ आशिक़ी भी इख्तियार की, लेकिन उन्होंने फ़लसफ़ी होने के बावजूद मसलक इश्क़ इख्तियार किया। यानी फ़लसफ़ा अगर इश्क़ से हम आहंग न हो तो फ़लसफ़ा गुमराही की तरफ ले जाएगा। वही इश्क़ है जो उसे मंज़िल मक़सूद तक पहुँचाता है, वरना इंसान भटकता रह जाए। और कितने फ़लसफ़ी भटकते रह गए दुनिया में, आपने देखा। बहुत बहुत शुक्रिया।